انتہائی خوبصورت شخصیت ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئی، حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل احمد سیالوی صاحب، چیئرمین تفہیم الاسلام فاؤنڈیشن دینا سے آپ تشریف لائے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک بار پرزور نعروں سے پھر سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ جناب قبلہ محمد امجد صاحب آپ بھی تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی مہمانان ذی وقار اس بزم کی زینت بنے ہیں جن کے نام میرے علم تک نہ پہنچ سکے، میں انہیں بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے لیے ہر عام و خاص بندہ جو ہے، آنے والا ہر ایک میرے حضور کا مہمان ہے، جتنے آئے سب کا آنا میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ کی خوبصورت سماعت پر نظر کیے جا رہا ہوں، قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل احمد سیالوی صاحب خطیب اعظم دینا، وہ آپ کی خوبصورت سماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و عطرتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت اور ذوق سے تمام احباب بآواز بلند بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سر فرش پر ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارۂ نا نہیں۔ بے حد و بے حساب حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین جل شانہ وعز اسمہ کے لیے، جس نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، دولت ایمان عطا فرمائی، اور سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا اعزاز اور شرف عطا کیا۔ بے انتہا درود و سلام آقا کریم رؤوف الرحیم امام المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی و رہبر اور معلم و پیشوا بن کر تشریف لائے،
جن کا نام نامی اسم گرامی شکستہ دلوں کا سہارا، اور جن کی یاد بے چین دلوں کا چین ہے، جن کی محبت اور پیروی میں دنیا و آخرت کی نجات ہے، اور جن کے دامن رحمت میں کل قیامت کے دن ہم عاصیوں گنہگاروں نے پناہ لینی۔ حمد و صلات کے بعد سٹیج کی زینت، معزز و موقر انتہائی محتشم علماء کرام، ثنا خوان حضرات، قرائے کرام، بزرگوں، عزیز و دوستو، آج کی یہ خوبصورت اور باوقار تقریب سعید قرآن مجید فرقان حمید، جو اللہ جل شانہ کی کتاب لا ریب ہے، اس کے ساتھ اظہار محبت کرنے کے لیے اور صاحب قرآن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ ان قیمتی لمحات کو میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو ہماری قبر کی روشنی اور میدان محشر میں سرخروئی کا زینہ بنا دے۔ کسی بھی محفل کی عظمت کو جانچنے کے لیے، اس کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کے لیے جو اہل علم نے معیار مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ محفل اتنی ہی عظمت والی ہوگی جتنا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عظمت والا ہوگا۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ کس کی عظمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، کس کے اوصاف جمیلہ بیان کیے جا رہے ہیں، کس کے پاکیزہ خصائل اس محفل کے اندر موضوع گفتگو بنے ہوئے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے ترانے پڑھنے کے لیے آج میں اور آپ یہاں جمع ہیں، ان کے بارے میں اہل محبت کا متفقہ فیصلہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساری کائنات میں سب سے عالی رتبہ اور سب سے بلند شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ جب مخلوقات میں حضور جیسا کوئی نہیں تو پھر محفلوں میں حضور کی محفلوں جیسی کوئی محفل بھی نہیں ہو سکتی۔ ان محافل کی جان اور محافل کے سر کا تاج وہ محفل ہے جس میں ہمارے پیارے نبی کی عزت و عظمت کا تذکرہ کیا جائے۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، اللہ نے یہ چند لمحات ہمیں حضور کے ذکر میں گزارنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ محترم المقام فخر القراء زینت القراء جناب قاری طیب مجددی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے جو عنوان مجھے دیا ہے اور جس عنوان پہ مجھے لب کشائی کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن کا آپس میں تعلق۔ قرآن مجید کا حضور سے رشتہ کیا ہے اور حضور کا قرآن مجید سے تعلق کیا ہے۔ میں اس معاملے میں انتہائی حساس طبیعت کا مالک واقع ہوا ہوں کہ اگر سننے والوں میں مجھے معمولی سی بھی بے چینی نظر آئے اور ہلچل نظر آئے اور بار بار اٹھنے اور آنے جانے اور گفتگو کا سلسلہ ہو تو میں معذرت کروں گا کہ پھر میں زیادہ دیر اپنی گفتگو جاری نہیں رکھ پاتا۔ میرا ضمیر اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ اس نبی کا ذکر ہے جہاں جبریل بھی آتے ہیں تو غلامان نہ آتے ہیں۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 40 سال تک حضور کے ممبر اور حضور کی قبر انور کے درمیان بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھائی ہے، ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ادب کا اور تعظیم کا انداز ان کا یہ تھا کہ جب حدیث کی کتاب کا صفحہ بھی پلٹتے تو اس انداز سے پلٹتے کہ آواز پیدا نہ ہو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں خلل نہ پڑ جائے۔ اس لیے انتہائی ادب سے، انتہائی محبت سے، انتہائی خاموشی کے ساتھ آپ مجھے 15 20 25 منٹ عطا کریں گے۔ پنکھا بند کر دیجیے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن سے کیا تعلق ہے اور قرآن کا حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کیا تعلق ہے، بڑا ہی دلکش، بڑا ہی ایمان افروز اور بڑا ہی جاذب قلب و نظر موضوع ہے جس پہ میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
سب سے پہلا تعلق حضور کا اور قرآن کا یہ ہے کہ قرآن بھی رب کے پاس سے آیا ہے، میرے آقا بھی رب کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیہ مبارکہ میں دونوں عظیم تحفوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم نور تشریف لے آیا اور اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب تشریف لے آئی۔ جلیل القدر مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ کا کلام جسے نور کہہ رہا ہے وہ کوئی اور نور نہیں، وہ آمنہ کی گود سے اٹھنے والا شمس منیر ہے، اور وہ مہتاب نبوت ہے جس نے صرف مکہ کی چوٹیوں کو روشن نہیں کیا، شرق سے غرب تک ساری کائنات کو رب نے جس کے اجالوں سے روشن فرما دیا۔ تو حضور بھی رب کی طرف سے آئے ہیں، قرآن بھی رب کی طرف سے آیا ہے، قرآن بھی اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے اپنے بندوں کے لیے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، بے شک میں اللہ کی وہ رحمت ہوں جو اللہ نے بطور تحفہ کے میرے غلاموں تمہیں عطا فرما دی ہے۔ قرآن بھی نور بکھیرتا آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نور بکھیرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی سفر پہ نکلتے ہیں، رستے میں رات ہو جاتی ہے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، خیمہ لگاتے ہیں، کھانا کھا کے نماز عشاء پڑھ کے جب سونے کے لیے بستر پہ لیٹتے ہیں تو انہیں زمین کے نیچے سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ جنگل بیابان ہے، قریب کوئی آبادی نہیں، کوئی اور شخص ساتھ نہیں، حیران ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے، خوف طاری ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ خیر جب سفر سے واپس آئے تو واقعہ سفر میں پیش آیا تھا، لیکن اس کی تفصیل حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے حقیقت حال ہمارے آقا سے پوچھ رہے ہیں۔ ان کا بھی یہ ایمان تھا کہ اگرچہ واقعہ وہاں پیش آیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وہ نگاہ نبوت عطا فرمائی ہے کہ حضور سامنے والی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، دور والی چیزوں سے بھی باخبر اور آگاہ ہیں۔ عرض کیا حضور یہ ماجرا پیش آیا، معاملہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تو نے خیمہ نصب کیا وہاں نیچے تیرے کسی مسلمان بھائی کی قبر تھی، جس کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ سورہ ملک کی تلاوت کیے بغیر وہ سوتا نہیں تھا۔ وہاں اس کی قبر بن گئی، قبر کی حفاظت نہ ہو سکی، بارشیں برسیں، اوپر سے مٹی بہہ گئی، تجھے نظر نہ آیا اور تو نے وہاں خیمہ لگا دیا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے انہا لمنجیتن، انہا لمنجیتن، انہا لمنجیتن، فرمایا کہ قرآن کی یہ سورت سورہ ملک جو 30 آیات پر مشتمل ہے، میرے رب نے اسے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں جو اس کو یاد کر کے اپنے سینے میں بسا لے اور رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کی عادت بنا لے، وہ قبر میں بھی جائے گا تو رب اسے قبر میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کی قبر تا حد نظر روشن کر دی جائے گی، وسعتیں اور کشادگی عطا کر دی جائے گی۔ تو قرآن بھی نور بن کے آیا ہے، اور قرآن کا نور بھی صرف اس دنیا میں نہیں ہے، میدان محشر میں بھی اللہ قاریان قرآن کے چہروں کو وہ نور عطا کرے گا کہ قرآن کہتا ہے جہاں جہاں وہ جا رہے ہوں گے ان کے سامنے بھی نور چمک رہا ہوگا، ان کے دائیں بھی نور چمک رہا ہوگا۔ تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا، حضور بھی رب کی طرف سے آئے، قرآن بھی نور بن کے آیا، اور حضور کیسا نور بن کے آئے ہیں؟ صحاح ستہ کی یہ حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے حضور نے 2 صحابہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ امت کے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے، مشاورت کرنے کے لیے مختلف طرح کے حالات میں حضور مختلف لوگوں کو نماز عشاء کے بعد روک لیا کرتے، اور دیر تک بعض اوقات آدھی آدھی رات تک حضور امت کی مشکلات اور امت کے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کے حل کے لیے صحابہ سے مشاورت کرتے۔ 2 صحابہ کو روکا، کافی دیر گزر گئی ان کے ساتھ گفتگو میں اور مشاورت میں۔ جب اٹھ کے جانے لگے تو رات چھا چکی تھی پوری طرح، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے بارے میں رب فرماتا ہے قرآن میں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مفہوم عرض کر رہا ہوں، رب فرماتا ہے میں نے وہ محبوب تمہیں عطا کیا ہے، چوٹ تمہیں لگے تکلیف میرے دل محبوب کے دل کو ہوتی ہے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ تو حضور نے سوچا کہ ان کو میں نے بٹھایا ہوا تھا، یہ اب گھر کیسے جائیں گے، گلیوں میں اندھیرا ہے اور مدینے کی گلی کوچوں میں سانپ بچھو اور حشرات الارض بھی ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹہنی توڑ کے لاؤ، اس درخت کی ٹہنی توڑ کے لائی گئی۔ صحابی فرماتے ہیں جب تک میرے ہاتھ میں تھی ٹہنی تھی، مصطفیٰ کریم کا ہاتھ لگا، رب نے اسے نورانی لائٹ میں تبدیل فرما دیا، سارا رستہ مصطفیٰ کریم کے نور سے روشن ہو گیا، وہ ٹہنی چمکنے لگ گئی، اور وہ دونوں کو حضور نے حکم دیا کہ اس کی روشنی میں تم اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ اب وہ جا رہے ہیں، رستے میں ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ ایک صحابی کا گھر ادھر ہے، ایک کا گھر ادھر ہے، رستے جدا جدا ہوتے ہیں۔ سوچا کہ اب کیا کریں، ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑے، اور پھر ایک صحابی کے ذہن میں یہ ترکیب آئی، انہوں نے وہاں سے ایک اور ٹہنی لی اور اسے لے کر اس ٹہنی کے ساتھ مس کیا جو حضور نے عطا فرمائی تھی۔ حضور کے نور کی برکت یہ تھی، رب نے اس مس ہونے والی ٹہنی کو بھی نور علی نور بنا دیا۔ اب ایک طرف جا رہا ہے تو قرآن بھی نور عطا کرتا ہے، حضور بھی نور عطا کرتے ہیں۔ قرآن بھی دلوں کو پاکیزہ کر کے دلوں کو ایمان کے رنگ سے رنگتا ہے، اور حضور بھی کسی کے سینے پہ دست نبوت رکھ دیں تو کفر نکل جاتا ہے، ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دار ارقم کے اندر تبلیغ دین فرما رہے ہیں۔ یہ ابتدائی زمانہ ہے تبلیغ اسلام کا، جب حضور خفیہ تبلیغ فرما رہے تھے۔ دشمنوں کا اتنا خطرہ تھا کہ اللہ کا یہ حکم تھا کہ آپ ابھی علل اعلان تبلیغ نہ فرمائیں۔ تو مکے کا ایک جوان جس کی 15-16 سال عمر ہوگی، گھر میں روزانہ اپنے ماں باپ سے حضور کا ذکر سنتا ہے، لیکن نیگیٹو انداز میں، ان کے پاس نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننی، ان سے بچ کے رہنا، معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں، وہ ساحر ہیں، وہ کاہن ہیں، وہ شاعر ہیں، طرح طرح کے الزامات کی بوچھاڑ ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے انسان اسی کی طرف جایا کرتا ہے۔ تو روزانہ جب ماں باپ نے روکا تو نوجوان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جس چہرے کو دیکھنے سے مجھے روکتے ہیں، میں ایک جھلک جا کے دیکھوں تو صحیح وہ چہرہ ہے کیسا۔ تو والدین کی نظروں سے چھپ کے وہ نوجوان جاتا ہے، دار ارقم میں حضور تشریف فرما ہے۔ اب اندر کا منظر کیا ہے، وہ مہتاب نبوت، وہ آفتاب نبوت درمیان میں چمک رہا ہے، اور صحابہ ستاروں کی طرح حضور کو گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضور کر کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر! حضور کے لبوں پہ تلاوت قرآن جاری ہے، حضور اپنے صحابہ کو قرآن کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ 5 آیات کر کے حضور صحابہ کو قرآن سکھایا کرتے تھے، جو نئی آیات نازل ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تو یہ نوجوان جب جاتا ہے تو ایک جھجک ہے، ایک ڈر ہے، مجھے کو اندر جاتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ تو چھوٹا سا سوراخ ہے ایک دروازے کا، وہاں سے آنکھ لگا کے دیکھتا ہے حضور تشریف فرما ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن سکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہاں رک کے یہ بات عرض کروں گا، آج 14 صدیوں بعد حضور کی امت کا کوئی قاری قرآن اپنے لحن کے اندر، خوبصورت لہجے کے اندر تلاوت کر رہا ہو تو دل کرتا ہے ساری رات ہی گزر جائے تلاوت سنتے ہوئے۔ 14 صدیوں بعد ایک قاری قرآن کی تلاوت میں یہ سوز ہے، تو جس کے سینے پہ قرآن اترایا جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا، پھر کتنی خوشبوئیں بکھرتی ہوں گی، اس لہجے میں کتنی تاثیر ہوگی۔ حضور نے ایک مرتبہ صحن کعبہ میں نفلی نماز حضور پڑھ رہے تھے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو ایک جانی دشمن حضور کا حضور کے قریب سے گزرا، تو حضور کی زبان مبارک سے 5 یا 7 آیتیں قرآن کریم کی اس نے جب سنی نا تو بھاگ نکلا اور جا کے اپنے دوستوں سے کہنے لگا، خدا کی قسم وہ ایسا کلام پڑھ رہے کہ اگر میں تھوڑی دیر اور وہاں رک جاتا
تو اس کلام کی تاثیر یہ تھی کہ مجھے لگتا یوں تھا میرا دل اڑ کے جا کے ان کے قدموں میں گر جائے گا۔ تو حضور کی زبان سے وہ 15-16 سال کا جوان جب قرآن کی تلاوت سنتا ہے تو دل پہ وہ اثر ہوتا ہے کہ رات کو جا کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے تو آنکھیں پھر بھی مصطفیٰ کے خواب دیکھ رہی ہیں، کانوں میں وہی رس بھری آواز حضور کی گھلتی ہے، اور دل میں آتا ہے کب اگلا دن آئے میں پھر جاؤں۔ روزانہ کا معمول بن جاتا ہے، روزانہ آ کے حضور کی تلاوت سنتا ہے۔ اور یہ ہے قرآن کا وہ نور کہ حضور کے لبوں سے نکلا، سماعتوں کے ذریعے اس نوجوان کے دل تک پہنچا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ دل نے کہا کب تک دور کھڑے کھڑے نظارے کرو گے، آؤ محبوب کے قدموں میں اور ان کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لو۔